میک اپ صرف پبلک کے لیے انٹروڈیوس نہیں کروا رہی, ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کروا رہی ہوں بہت کم پرائز پہ, جو بہت باقی جگہوں پہ بہت ہائیسٹ چارج ہوتا ہے. کلائنٹ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے اپنے یہ ریویوز ہیں کہ اتنا ٹائم کہیں پہ کوئی نہیں دیتا جتنا آپ ہمیں دیتی ہیں صرف کنسلٹیشن پہ, صرف نالج پہ. جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے یا جو تھوڑی غریب گھرانے کی بچیاں ہوتی ہیں, ان کا بڑا خواب ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے سیلون سے تیار ہوں. آپ کی چینل پہ میں یہ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان کو فری میں میک اپ کروں گی. کسی بھی لڑکی کی اگر جو افورڈ نہیں کر سکتی, اگر اس کی شادی ہوگی تو آپ اس کا میک اپ فری میں کریں گی. یہ میں اس کو گفٹ کروں گی اپنی طرف سے. گفٹ کریں گے. دیکھیے جو درخت جھکتا ہے پھل اسی پہ لگتا ہے. اکڑے ہوئے درخت ٹوٹتے ہیں, وہ ان پہ پھل نہیں لگ سکتا. پوری امید ہے بس آپ. بہت زیادہ معجزے دنیا میں ہی ہوتے ہیں عدنان. مجھے تو ایسے لٹرلی کامنٹس سننے کو اپنے لیے ملے کہ یہ اکیلی چلتی ہوئی آتی ہے, تو ایسا لگتا نہیں ہے اکیلی آ رہی ہیں. تو آپ کا باڈی لینگویج اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر آپ نے پریکٹس لی ہوئی ہے اس کی, کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے اللہ ان کو آزماتے ہیں. جب اللہ کی آزمائش کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو اللہ نے کہنا ہو جا. میں نے اپنے ڈے کیئر کی جو سب سے پہلی پالیسی رکھی تھی وہ یہ کہ پیرنٹس جب چاہیں آ کے وزٹ کر سکتے ہیں, باقی ڈے کیئرس میں ہی نہیں ہے. ایڈورٹائزرز کے لیے تو ایک ٹیگ لائن بڑی فیمس ہے اور واقعی ہم پہ سوٹ کرتی ہے کہ رات کو سوئے تو کروڑ پتی, صبح اٹھے تو روڈ پتی. کائنات منیر, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ایک ٹائم میں اتنے سارے کام کر رہی ہیں تو میں نے سوچا اب میں آپ سے پوڈ کاسٹ جب کروں تبھی پوچھوں گا کہ یہ اتنے سارے کام ایک ساتھ آپ کر کیسے لیتی ہیں, پہلے تو بتائیے. گاڈ گفٹڈ ہے بہت کچھ, آنیسٹلی اسپیکنگ. بہت ساری دعائیں ہیں میرے ساتھ, اور بہت ارلی ایج سے بزنس اسٹارٹ کیا تھا, تو اب تو بزنس کے بغیر رہ نہیں سکتی. پہلے تو میں آتا ہوں پینگس کی طرف. آپ کس طرف آ گئیں, کیسے آ گئی اس طرف, یہ بتائیے گا. بزنس کرتے کرتے پینگس کی طرف کیسے آ گئی؟ اگر میں کہوں کہ بیوٹی فیلڈ کی طرف میں کس طرح سے آئی, تو ڈیفینیٹلی ایز اے لیڈیز یہ تو ہمارا سب سے فرسٹ پرائرٹی ہے, خود کو سنوارنا, خود کو اچھا رکھنا, اچھا نظر آنا, ایک پرسنالٹی, ایک آپ کا لائک جو آپ کو خود کو فنیشنگ دینا. تو میں نے کہا جب میں خود پہ اتنا کام کرتی ہوں اور میں دوسروں کے لیے کر سکتی ہوں تو وائی ناٹ کہ میں اس کو اسٹارٹ لوں. تو پھر میں اس فیلڈ میں آ گئی. بالکل. اس کے پیچھے جو انسپریشن تھی وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ خوبصورتی والی تھی, دوسرا کیا بنا کہ یار مجھے کرنا کیوں چاہیے؟ ایز اے بزنس وومن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی جو میرے بزنسز ہیں, مجھے پسند ہے کریٹو کام کرنا, اور اس فیلڈ میں مجھے اتنا زیادہ کریٹیوٹی اتنی زیادہ نظر آئی کہ مجھے لگا کہ بس یہ میرے لیے بیسٹ ہے. اور آئی واز رائٹ. یہ آپ کو اس وقت تھا؟ بالکل تھا. میں لائک یہ سوچتی تھی کہ میں دوسروں کو کیسے لائک ان کے لیے کس طرح ان کو سجاؤں, کس طرح سنواروں. تو میں نے کہا یہ فیلڈ سب سے بیسٹ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جیسے کلائنٹ آئیں. اب جیسے کیا ہوتا ہے, لائک سب سے اسٹرانگ میری کنسلٹیشن ہوتی ہے, نالج ہوتی ہے, چاہے وہ اسکن ہے, وہ بال ہیں, وہ میک اپ ہے. اور الحمدللہ کلائنٹ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے اپنے یہ ریویوز ہیں کہ اتنا ٹائم کہیں پہ کوئی نہیں دیتا جتنا آپ ہمیں دیتی ہیں صرف کنسلٹیشن پہ, صرف نالج پہ. اچھا آپ دیتی ہیں. اچھا اسی وجہ سے آپ ڈسکس بھی مارکیٹ میں پازیٹیولی ہو رہی ہیں. خواتین آپ سے ان کا ایک وہ بھی ایسوسیشن ہو گئی ہوگی نا, فیملی بنتی جا رہی ہے آپ ان کی. جی بالکل. اور جب کوئی بھی کسٹمر آتا ہے ہمارے سیلون کے اندر بخاری برانچ پہ, تو میری اپنی یہ پالیسی ہے ایز اے ڈائریکٹر اور ایز اے کریٹیو پرسن, اور یہی میں نے اپنی لڑکیوں میں بھی ان کو بھی ٹریننگ دی ہے کہ میں سب سے پہلی ہوتی ہوں سیلون کے اندر جو دروازے پہ جا کر ان کو خود ویلکم کرتی ہوں, اور ان کو پہلا سٹیپ یہی بتاتی ہوں کہ وی آر فیملی, اور آپ کانفیڈنس رکھیں جہاں جس جگہ پہ آپ آئے ہیں وہ ایک پازیٹیو لائک سیلون ہے, ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ ہے. یہاں جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ نالج کے ساتھ ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا آپ بتا دیں, جیسے آپ نے کہا میں بھی آپ کو ایڈ آن کرتی ہوں ایک بات. باقی بہت سارے سیلونس پہ ایسا ہوتا ہے, کسٹمر ہمیں خود بتاتے ہیں کہ وہاں پر کائنات یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی بتاتا ہے, ہم سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ بتا دیں کیا کرنا ہے, آپ بتائیے, نہیں جو آپ کہیں گے ہم وہ کر دیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مریض, ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے, کیونکہ اسے اتنی نالج نہیں ہوتی, اس نے میڈیکل نہیں پڑھا ہوتا. ڈاکٹر ہی انہیں بتاتا ہے, سجیشن دیتا ہے, کاؤنسلنگ کرتا ہے. ڈاکٹر ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے آپ کو کون سی میڈیسن لینی چاہیے, ابھی اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہے. تو ہم بھی ویسے ہی ہیں, ہم بھی کلائنٹ. آپ بیوٹی ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. بیوٹی ڈاکٹر بالکل, بیوٹی سرجن کہیں آپ, ڈاکٹر کیوں, اب آپ ایک اسٹیپ آگے جائیں. تو اس بیوٹی سرجن کے اندر کلائنٹ سیٹسفیکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہوگی کہ جو جا رہا ہو وہ اس ایمان کے ساتھ جائے کہ آئی ایم لوکنگ سو بیوٹیفل.
بالکل ایسا ہی ہے. اور ہماری دیکھیں ہم کوئی پرفیکٹ لوگ تو ہیں نہیں, غلطی ہم بھی کرتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے ایڈ کرتی ہوں, لیکن غلطی کو ایکسیپٹ کرنا اور نیکسٹ ٹائم نہ ہو اس کو میک شیور کرنا, یہ جو کلائنٹ کو کانفیڈنس ہمارا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نا, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ بحث نہ کریں. اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں کلائنٹ کے کوآرڈینیشن کے بغیر نہیں کرتے. ایک وہ ہے جو میں سجیشن دے رہی ہوں, ایک وہ ہے جو کلائنٹ کی اپنی بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں, اپنی پرسنالٹی کو لے کر, فیس کو, چاہے وہ بال ہیں, وہ اسکن ہے, وہ کچھ بھی ہے. تو ہماری جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہم پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں, اور اس کی فنیشنگ تو پھر بریلینٹ ہوتی ہے. 2018 سے پینکس کی بنیاد آپ نے رکھی کتنے؟ جی, فیبرری 2018. کتنے سال آپ کو ہو گئے تقریباً؟ مور دین 6 ایئرس. 6 سال کے اندر آپ نے اپنی ایک بینچ مارک سیٹ کر دی ہے, کوشش کی ہے, اور اس کے پیچھے آپ نے ہمیشہ کریڈیبلٹی اور کسٹمر سیٹسفیکشن کو ہمیشہ ترجیح دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, برائڈل میک اپ اکیڈمی, یہ کیا آپ لے کر آ رہے ہیں؟ یہ نئی کیا چیز آنے والی ہے دنیا کی جو اتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے, اور آپ کے جو دوست کمپیٹرز ہیں وہ بھی اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کیا لے کر آ رہی ہیں آپ؟ جب میں نے پینکس جوائن کیا تھا تو اگر ہم دیکھیں پینکس کی ہسٹری کو تو پینکس ہمیشہ فیمس رہا ہے اسکن کے لیے اور ہیئر کے لیے. تو جب میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوئی تھی تو اس وقت ان کا کانسیپٹ نہیں تھا میک اپ کا, لیکن میرا تھا, اور میں نے ڈسکس بھی کیا تھا. شروع میں 1-2 کیمپینز ہوئی تھی مینجمنٹ لیول پہ, لیکن وہ بہت زیادہ کوئی ہم نے سمجھے اس کو بہت زیادہ کو فالو اپ میں نہیں رکھا. لیکن جیسے میرے ٹریولز رہتے ہیں, میں آتی جاتی ہوں, اور اگر اسٹڈی کی جائے, گوگل پہ چیک کیا جائے, ویسے کوئی ریویوز لیے جائیں, تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کریٹیوٹی والا کام ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کریٹیوٹیز پسند ہیں, بنانا, سنوارنا, کریٹ کرنا, کوآرڈینیشن میں آنا, تو اس میں ٹاپ آف دا لائن ہیئر اور میک اپ ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو کافی ٹائم سے رہی تھی, لیکن کووڈ نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا, تو اسے میں نے اسٹاپ کیا. تو اب میں بخاری برانچ سے میک اپ صرف پبلک کے لیے انٹروڈیوس نہیں کروا رہی, ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کروا رہی ہوں بہت کم پرائز پہ, جو بہت باقی جگہوں پہ بہت ہائیسٹ چارج ہوتا ہے. میں ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. اگر اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں چاہتی ہوں, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آگے دوں, اور کم سے کم پرائز کے اوپر دوں, تاکہ وہ بھی اپنے لیے کچھ کر سکیں. اس جگہ پہ آپ ان کو کس طرح, کیا سروسز کس طریقے سے پرووائڈ کریں گی, کیا ان کا انرولمنٹ کیسے ہوگی, کیا کرائیٹیریاز ہوں گے, کس طریقے سے آئیں گے آپ کے پاس لوگ؟ دیکھیں ابھی تو ڈیفینیٹلی یہ کمنگ سون ہے, لیکن ہم جو کریں گے وہ اس طرح سے ہوگا. تو ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نارمل میک اپ ہوتے ہیں پبلک کے لیے, جو میک اپ بکنگز ہوتی ہیں وہ تو ہم لیں گے, لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی اکیڈمی کی بات کریں تو اس کے لیے ہمارے ای میل آئی ڈیز ہوں گی, ہمارے سوشل میڈیا ٹیم پوری ہے, وہ جوائن وہ کریں گے, فارم فل کریں گے, فارم فل کر کے وہ بتائیں گے کہ ان کا انٹرسٹ کس میں ہے, کیونکہ میک اپ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, یہ چھوٹی فیلڈ نہیں. تو اس میں ہم ڈفرینٹ کرائیٹیریاز انٹروڈیوس کروائیں گے, اور اس میں انفیکٹ کہ اس میں ہم ان کے لیے یہ سمجھے کوئی پرائز بھی رکھیں گے, اناؤنس کریں گے. اس اکیڈمی کو میں صرف اس طرح نہیں لے کے چلنا چاہ رہی کہ بزنس ہو, اس اکیڈمی کو میں لے کے چلنا چاہ رہی ہوں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی آتا ہے میں اس کو فیملی کی طرح ڈیل کرتی ہوں, فیملی اکیڈمی میں اسے لے کے چلنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک کورس کرے گا, اگر وہ ہم سے کسی طرح کی بھی کوئی ہیلپ مانگے گا, ہم اس میں بھی اس کو سپورٹ کریں گے اگر وہ کیپیبل ہوئی تو. وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں نے آپ کے پاس کورس کیا اور اب میں نے اپنا سیلون کھولنا ہے, جی, تو آپ میری کس طرح ہیلپ کریں گی اس میں؟ میں اس طرح ہیلپ کروں گی کہ میں فائنینس ان کے چیک کروں گی کہ اگر وہ پرابلم میں ہیں, وہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم ہے, یا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہوتی ہے اس طرح کی. کس نام سے اب آئے گی یہ اکیڈمی؟ جی اسی نام سے پینکس کے نام سے ہے, تو پینکس پلیٹ فارم, لیکن اس میں خود پرفارم کروں گی. اینڈ سیکنڈ یہ ہوگا کہ اکیڈمی کا نام بھی میک اپ اکیڈمی ہی ہوگا. کوئی میں ایسا نام نہیں رکھنا چاہتی جس میں پبلک کو ایکسپلین کرنا پڑے. اچھا, بہت اچھا, یہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ ایکسیلنٹ. یوزلی لوگ نام ایسا رکھتے ہیں کہ آپ بتانا پڑتا ہے کہ میرے نام کا مقصد کیا ہے. تو میں یہاں پر اتنا کلیئرٹی کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمیں نہیں پتا, صاف پتا ہے ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی حیدرآباد سے کال کرے, ہمیں نہیں پتا ہمیں کون سے ایریا سے کوئی کال کرے, اور ہمیں صرف کال کر کے کوئی یہ پوچھے یہ ہے کیا, تو یہ ہمارے لیے اور ان کے لیے
کنوینئنٹ نہیں ہے. کائنات یہ جب آپ نے بہت سارا برانڈ کے ساتھ آپ کا رومانس ہوا ہوتا ہے نا تو آپ تبھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ یار برانڈ کا نام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے, اور یہ غلطی بندہ شروع میں کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے شروع میں یہ اسٹارٹ لیا تھا تو آنیسٹلی اسپیکنگ ایز این انویسٹر لیا تھا. میں چاہتی تو تھی کہ میں پارٹیسپیٹ کروں, لیکن اسٹارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. مگر جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میں نے یہ بہت زیادہ ریلائز کیا کہ یہ آسان فیلڈ نہیں ہے. جو کسٹمر سروس ہے نا, وہ جب تک آپ کی بہت اسٹرانگ نہ ہو, آپ اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتے, آپ ریزلٹس نہیں دے سکتے. اور اسپیشلی اگر کسی آرگنائزیشن میں کوئی ڈائریکٹر نہیں سپورٹ کر رہا ٹیم کو, تو نہ اس کو پبلک کانفیڈنس اتنا دکھاتی ہے اور نہ ہی ٹیم اس طرح پرفارم کرتی ہے. تو ہم نے بھی شروع میں غلطیاں کی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگین میں کہوں گی کہ غلطیوں سے سیکھا ہے. اس میں آپ ایز اے لیڈر اپنی ٹیم کا سے ٹریٹ کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ٹیم کا بڑا رول ہوتا ہے؟ اور آپ کی تو آپ لوگ کے بزنس میں ایک اور چیز دیکھی ہے, بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے. مطلب آپ کی کسی ایکسپرٹ کو جو بھی آپ لوگ جو بھی ان کو کہتے ہیں, وہ ایکسپرٹ خاتون جو ہے ان کو کوئی اور سے کوئی کال آتی ہے, تھوڑے سے پیسوں میں اس کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ, اور آپ نے پورا ٹرین کیا ہوتا ہے اسے. اس میں آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ, اگین وہی بات ہے, نوکر سمجھ کے ڈیل کر رہے ہیں یا فیملی سمجھ کے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے, یہ ایک کڑوی حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا اس فیلڈ میں نا, جی آپ کو یہ چوز کرنا اسٹارٹ میں کہ آپ کے ساتھ کون آنیسٹ ہے اور کون نہیں ہے, یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کا. جی بہت مشکل ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو اس کو اس طرح سے اگزامپل دیتی ہوں, جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ جب اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں پر اس کی کوئی بھی جگہ بنی ہوئی نہیں ہوتی, اسے اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے سسرال میں. اسی طرح ہمارے پاس جب کوئی لڑکی آتی ہے, ہمیں اسے خود ویلکم کرنا پڑتا ہے, سسرال کی طرح اس کی جگہ بنانی پڑتی ہے. تو ایز اے ساس آپ ویلکم کر لیتی ہیں اس کو صحیح طریقے سے؟ میں ایز اے ماں کرتی ہوں. اچھا ایز اے ماں کرتی ہاں, نہیں ساس نہیں, ایز اے ماں. ساس والا تو ذرا مشکل ہو جائے گا, وہ مشکل ہو جائے گا, وہ مشکل ہو. تو آپ ساس کی رول میں ماں بن جاتی ہیں پہلے سے؟ میں ماں ہی بنتی ہوں, ساس نہیں. اور اس میں آپ کا زیادہ کیجولیٹیز ریٹ کم رہا ہے, آپ مطلب لوگ آپ کے کم گئے ہیں آپ کے پاس سے اس طرح؟ شروع میں تو کافی گئے ہیں, میں بالکل ایسا نہیں کہوں گی کہ نہیں گئے, شروع میں کافی گئے ہیں. لیکن میں اگین کہوں گی کہ اسٹارٹ جو تھا وہاں سے سیکھا بھی بہت کچھ میں نے, کیونکہ خود پہ کام کرنا اور دوسروں کے لیے کام کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. لیڈر کے اوپر بھی تو ہوتا ہے. اگر آپ اچھے لیڈر ہیں, لیکن آپ ایونچولی اپنا سسٹم کو سیٹ کر گئی ہیں, اگر آپ لیڈرشپ کے اندر ان کو بہت اچھے سے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کیجولیٹیز بہت زیادہ ہوتے ہیں. 20% 30% پوری دنیا میں ہی ہے. جی اتنا تو ہے, لیکن جب میرا اسٹارٹ میں 50-50 کا ریشو تھا تو میں خود تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی تھی اس فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. میں کہہ رہی ہوں, جیسے میں اگر باقی کے بزنسز کی بات کروں تو میرے ساتھ میری ٹیم 15 سال سے ہے, 10 سال سے ہے, تو میں تو اس کی یوز ٹو تھی. ایک دم سے یہاں آئی, میں نے کہا یہ لڑکی آج کیوں نہیں آئی, تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ سال لے کے کہیں اور جوائننگ ہو گئی. اینی وے کافی سیکھا اس فیلڈ سے, لیکن اب فائنلی الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ خود جیسے آپ نے کہا اکیڈمی ہم اناؤنس کر رہے ہیں. اور یہ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت شور مچا ہوا ہے؟ یہ انشاءاللہ جلدی کر لیں, کیونکہ اس سے پہلے وہ اور نہ کر لیں, کیونکہ باقی لوگ بھی آپ کی چیزیں نا, آپ کے آئیڈیاز بڑے ڈسکس ہوتے ہیں پھر. جی نہیں کر لیں, لیکن کائنات تو پھر ایک ہی ہے. کیا بات ہے, یہ والا کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو میں تو کسی کو نہ روک سکتی ہوں نہ ہی چھپا سکتی ہوں. ہمارا آؤٹ ڈور جو کیمپین ہے وہ انشاءاللہ جلدی اسٹارٹ ہوگا نیکسٹ منتھ سے. ایز ایڈورٹائزر اس پہ تو مجھے آنا ہی ہے. اینڈ اگر ہم پبلک کے لیے یا ایڈمیشنس کی بات کریں تو وہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے سپٹمبر. ڈے کیئر سروس, یہ ایک اور بالکل ڈائیورسفائی قسم کے بزنس ہیں آپ کے سارے. ابھی میں ایک اور بزنس پہ بھی آؤں گا آپ کے, مطلب کہیں بیوٹیشینز ہیں, کہیں آپ جو ہے نا ڈے کیئر پہ ہیں, کسی جگہ پہ آپ آؤٹ ڈور سروس کے اوپر ہیں. بڑی ڈائیورسفائی قسم کی پرسنالٹی ہے آپ کی نا, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں میں کہ ملٹی ٹاسکر ہوتے ہیں. تو یہ کیا سلسلہ ہے آپ کا؟ ڈے کیئر اور سیلون دونوں میں ایک چیز سیم ہے, میں آپ کو عدنان بتاؤں, برداشت. بزنس میں ہی سیم ہے برداشت. بالکل, بزنس کر رہے ہیں, اس میں آپ کو جتنی برداشت دکھانی ہے نا, ڈے کیئر میں زیادہ برداشت دکھانی. جب آپ میرے تھرڈ بزنس پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی وہاں پر میں کیا کرتی ہوں. وہاں تو برداشت کرے والی وہیں سے بنا ہوا ہے میرے خیال میں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو یہ کھلا تو مذاق میں تھا, لیکن جب وہ کھل گیا تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا ہی مذاق ہو گیا, اب اس کو اون کرنا پڑے گا.
تو ایک وقت میں لائک میں نے کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہے. جیسے شارع فیصل پہ ہماری برانچز ہوا کرتی تھی تو ہم صرف وہاں پہ کارپوریٹ کلائنٹس لیتے تھے, موبلنک یا کوئی بھی وارد اس طرح سے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا ان کے ساتھ بھی کام کیا, منشا کے ساتھ کام کیا, ان کو ڈے کیئر بنا کے دیا. لیکن یہ پاکستان, اسپیسیفک پاکستان میں اگر میں ڈے کیئر کانسیپٹ کی بات کروں تو جب ہم ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک بچے کا نہیں لیتے, 3 بچوں کا لیتے ہیں, پیرنٹس کا اور بچے کا. او ہو کیا گہری بات کر گئی ہیں جی. تو یہ دنیا میں ایسا یہاں نہیں پر ہے, دنیا میں ایسا نہیں, پاکستان میں ہے. پاکستان میں ہے 3 بچے آئے ایک کے ساتھ, 3 بچے آئے ایک ساتھ. فیس ایک کی آئے گی مگر کوائریز 3 کی آئے گی. تو آپ کو تینوں بچوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے. بالکل. اچھا, تینوں بچے سوچتے بھی ڈفرینٹ ہیں. ہاں جی. ایک تو بس جس کا ایڈمیشن ہے وہ تو کھیلنے لگ جاتا ہے, لیکن جو 2 بڑے بچے ہیں وہ اصل میں انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں اور دونوں کے بہت الگ الگ سوال ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم تو رپلائی کر دیتے ہیں جو ہوتا ہے ایکچوئل. لیکن میں نے اپنے ڈے کیئر میں جو بہت اسٹرانگلی ایک ٹرانسپیرنسی رکھی جو باقی یہاں پاکستان کے ڈے کیئرس میں نہیں ہے, جس سے میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی 10 سال سے جو بچے ہیں وہ ہماری آرگنائزیشن میں ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور ایک کہتے ہیں نا بہت سیٹسفیکشن کے ساتھ آپ نیو بورن بچے کا ایڈمیشن لیتے ہیں. آج وہ بچہ 7 سال کے, 8 سال کے, آفٹر اسکولنگ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. اس میں سب سے بڑا اگین وہ بات ہے کانفیڈنس, اعتبار, ٹرانسپیرنسی. میں نے اپنے ڈے کیئر کی جو سب سے پہلی پالیسی رکھی تھی وہ یہ کہ پیرنٹس جب چاہیں آ کے وزٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈے کیئرس میں یہ نہیں ہے. باقی ڈے کیئرس میں اگر پیرنٹس نے جانا ہے وہ پہلے کال کریں گے, کال کرنے کے بعد ان کو ٹائم دیں گے, ٹائم دینے کے بعد پھر وزٹ ہوگا تاکہ سب ٹھیک ٹھاک کر لیں. ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اور میرے ڈے کیئر کی سب سے اسٹرانگ بات یہ بھی ہے عدنان کہ میں نے ہائیلی ایجوکیٹڈ اسٹاف رکھا ہوا ہے. جی ضروری ہے, یہ ضروری ہے, ورنہ کیونکہ آپ صرف خود اگر ایجوکیٹڈ ہے نا نہیں کر سکتے اور آپ کا اسٹاف نہیں ہے تو آپ اکیلے کیا کیا کریں گے. اگر میں یہ پالیسی رکھوں گی تو پھر میں تو 3 بزنس رن نہیں کر سکتی تھی. تیسرا بزنس جس میں آپ کا پیشنس لیول تو ہم بھی اس کو سلوٹ کرتے ہیں, کیونکہ بینگ ہم بھی ایڈورٹائزروں کے ساتھ ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں. جی. تو یہ جو آؤٹ ڈور بزنس ہے آپ کا, جو آپ کا پیسہ سارا روڈ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے سارا کا سارا, رات دن بارش میں, طوفان میں, آندھی میں, کسی ڈیسیجن کے اندر کوٹ کے, تو نیکسٹ ٹائر کے نام سے کر رہی ہیں. نیکسٹ ٹائر کے نام سے, اور پچھلے 18 سال سے الحمدللہ. اور چیف جسٹس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے تو کراچی کی 3rd لارجسٹ کمپنی ہماری تھی. جی بالکل صحیح. اور ابھی بھی ہم لیور کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں ایز این ایجنسی. کمپنی نیم چینج ہے مگر ابھی بھی کنیکٹ ہیں. اور ہمارے ایڈورٹائزرز کے لیے تو ایک ٹیگ لائن بڑی فیمس ہے اور واقعی ہم پہ سوٹ کرتی ہے. اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو یہی حال تھا کہ رات کو سوئے تو کروڑ پتی, صبح اٹھے تو روڈ پتی. ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت ٹف فیلڈ ہے. تو ایک زمانے میں تو پورا شہر بھرا ہوا ہوتا تھا, بہت زیادہ. پھر ایک آرڈر آیا جو کہ صرف کراچی کے لیے شاید آیا تھا میرے خیال. جی صرف نہیں آیا تو وہ پنجاب کے لیے بھی تھا, لیکن وہاں پر ذرا پنجابیوں نے اسٹرانگ گرپ رکھی اور وہاں چینج نہیں آیا. تو یہاں پر سب نے اپنا اپنا پلے کیا, ایک ساتھ نہیں انہوں نے اسٹیپ لیا. تو یہاں پر پھر اس کے ریزلٹس بھی نیگیٹو آئے. اچھا, وہ ریزلٹ نیگیٹو آنے کے بعد بہت سارے لوگ تو آپ کے بزنس سے نکل گئے اور بہت سارے لوگوں کو آپ بلیو کریں ہارٹ اٹیکس بھی ہوئے. اور جو چھوٹا ایڈورٹائزر تھا وہ تو سمجھیں بیمار ہو گیا تھا. یہ حالات ہو گئے تھے. اور ہمارا چونکہ 90% کام ہمیشہ نیوی آرمی کے ساتھ رہا ہے, تو تھینک یو آج میں نیوی کا بھی کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے آج بھی ہمیں ہمارے پروجیکٹس کے اوپر اون کیا اور ہمیں NOCs پرووائڈ کی. اور آج بھی ہم ٹھیک ہے ایک ہمارے ایسا ٹائم آیا تھا, لیکن وہ ٹائم میں جو باقی کے ایڈورٹائزرز تھے جو ان کا لاس ہوا وہ ریکور نہیں ہوا. لیکن ہم نیوی کے ساتھ کافی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں سنس 18 ایئرس سے. 18 سال کا 18 سال کا. جی. تو آج ٹرسٹ ہوگا آپ کا, ان کا بھی ٹرسٹ آپ پہ بہت زیادہ ہوگا. جی بالکل, وہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہوا کرتا تھا عدنان. ان کے ایونٹس کچھ بھی ہوتا تھا تو ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو آج بھی ایسا ہے لیکن کم ہے. اور بعد میں آپ کی ایسوسیشن خیر اسٹرانگ تو پھر ہو گئی تھی, آپ اس ممبر ہیں ایسوسیشن کے اپنی؟ جی بالکل ممبر ہوں. اور 1-2 دفعہ مجھے ایک بڑے ڈیزگنیشن کی آفر بھی ہوئی ہے ایز اے پرانی ایڈورٹائزر. اور ہماری پوری فیملی اس میں, بیسکلی میرا پورا خاندان اس فیلڈ سے کنیکٹ ہے, صرف اکیلی میں نہیں ہوں. لیکن وہ تھوڑا سا ہیکٹک تھا میرے لیے, جانا, ڈیل کرنا, میٹنگس کرنا, تو اس پہ میں نے ایکسکیوز کیا تھا.
آپ ماشاءاللہ سکسیزفل بزنس وومن ہیں, آپ کا کانفیڈنس لیول مجھے نظر آ رہا ہے, فلی موٹیویٹیڈ ہیں. کیسے کیا چیلنجز آپ کو دیکھنے پڑے پچھلے 10 سالوں کے اندر جو آپ بتانا چاہیں گے کہ یار ایز اے خاتون مجھے دیکھنے پڑے, مرد ہوتی تو شاید مجھے یہ والے چیلنجز نہیں دیکھنے پڑتے؟ سچ پوچھے تو ایسا تو کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جسے میں کوئی اپنا ڈارک ڈے کہہ کر اناؤنس کروں, چاہے وہ تھا بھی چاہے نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں اگر ایک خاتون یہ سمجھے کہ میرے اندر خود 4 مردوں جتنی طاقت ہے تو آپ کو مجھے تو ایسے لٹرلی کامنٹس سننے کو اپنے لیے ملے کہ یہ اکیلی چلتی ہوئی آتی ہیں تو ایسا لگتا نہیں ہے اکیلی آ رہی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ساتھ 3-4 آ رہے ہیں. تو آپ کا باڈی لینگویج اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر آپ نے پریکٹس لی ہوئی ہے اس کی, کیا کیا ہوا ہے آپ نے, یہ اندر ڈیولپڈ ہو گیا خود بخود اندر آ کے آپ کے؟ نہیں, یہ مجھے میرے فادر سے ملا ہے. کیا بات ہے, وہ کوئی انسپریشن, میں اپنے فادر کو بہت مس کرتی ہوں. بالکل, تو وہ کوئی انسپریشنل انسان ہی ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ لٹرلی عدنان اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھے کہ کہیں پہ کوئی پرابلم بھی ہوتی تھی نا, انہوں نے کبھی کسی کو کال نہیں کی. جیسے اب میں نہیں کرتی, مجھ میں سب کچھ میں جب اپنے اندر فیل کرتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے میں اپنے فادر کی ڈٹو کاپی ہوں. اگر مجھے کوئی پرابلم کسی کی پتہ چل جائے, میں کبھی کسی کو کال نہیں کرتی کہ آ جاؤ, جا رہے ہیں, آ جاؤ, وہاں چلنا, ناٹ ایٹ آل. میں اکیلی نکل جاتی ہوں. میرے فادر بھی یہ کرتے تھے, اکیلے سے کچھ اکیلے سب ہینڈل کرتے تھے. اچھا, بہت سب سے دنیا کا مشکل کام ہے اکیلے اپنے آپ کو انجوائے کرنا, اکیلے مشکلات دیکھنا, اکیلے مووی دیکھنا, اکیلے کھانا کھانا. یہ کوئی آسان کام نہیں جو آپ کرتی ہوئی آ رہی ہیں پھر. ہاں, لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم تو ابھی نام بھی نہیں لے سکتے, اکیلے ہی ہسٹریز بنا رہے ہیں. ہاں, اکیلے اندر بھی چلے گئے, اکیلے اندر بھی, انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے. تو مس کیلکولیٹ کر کے ہوں گے قوم کو. یہ صرف سوشل میڈیا. تو اس قوم کے لیے تو آپ نارمل ڈیسیجن ہی لے سکتے ہیں, کوئی سخت ڈیسیجن لے کے تو آپ اندر ہی جائیں گے اکیلے, پھر آپ اکیلے اندر, باہر قوم باہر. لیکن بات یہ کہ پھر ہسٹریاں بھی تو بنتی ہیں نا. اب اگر ہم ایک قوم کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں تو کوئی پازیٹیو تو نہیں کر رہے نا, لیکن جب ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو پازیٹیوٹی کتنی ہے اور ہمت جرت کتنی ہے کہ آج پوری امید ہے بس. آپ بہت زیادہ معجزے دنیا میں ہی ہوتے ہیں عدنان. یہ دنیا آنیسٹلی اسپیکنگ منافقوں کی زیادہ ہے. میں نہیں کہتی ہر کسی کے لیے, لیکن اسٹیٹ فارورڈ کے لیے یہاں پر جگہ بہت کم ہے. تو کس طرح آپ سپورٹ کرتی ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے کہ یار کس طرح وہ خواتین کو امپاور کیا جائے؟ دیکھیے, اس میں میں نے ایک شو بھی اٹینڈ کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا. تو میں اگین کہوں گی کہ میں ہمیشہ سب سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں, میں دوسروں کو نہیں سوچتی. اور میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو رکھتی ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے اتنا زیادہ دیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کو سپورٹ کروں. اور اس کے لیے پھر یہی بات ہوتی ہے کہ جیسے میں ایک اور بات آپ کو مزے کی بتاؤں, آپ کے چینل پہ یہ اناؤنس کر دیتی ہوں, ادروائز ابھی میں نے یہ اناؤنسمنٹ کرنی نہیں تھی. وہ یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں آنے کے بعد, بیوٹی فیلڈ میں, ایک بات اور دیکھی کہ جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے یا جو تھوڑی غریب گھرانے کی بچیاں ہوتی ہیں, ان کا بڑا خواب ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے سیلون سے تیار ہوں. جی, آپ سے اچھے, ہم بڑے, بالکل ہمارا نام بہت اچھا ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں تو نہیں افورڈ کر پا رہا آپ کو. چلے ہم آپ کو گفٹ واؤچر دے دیں گے, پھر میں کر لوں گا آپ کو. پھر آپ کر لیں گے, لیکن وہ ایک ہی دفعہ دے سکتے ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے, پھر میں دوسرا کوشش کروں گا, سیکنڈ ٹائم آپ کو افورڈ کرنا پڑے گا. چلیں میں کر لوں گا, کیونکہ آپ کا جو کام نظر آ رہا ہے نا, آپ کے چہرے پہ بھی کام نظر آ رہا ہے, اتنا پیاری ماشاء اللہ آپ لگ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ انسان کو. اچھا, تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میں دیکھتی ہوں کہ وہ صرف اپنے فیملی ایکسپینس پورے کر پاتے ہیں شادی کو لے کر, ٹھیک ہے, لیکن جو لڑکی کا مین ایونٹ ہوتا ہے, جو ڈے ہوتا ہے, جو اس کے لیے خاص ہوتا ہے, اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. لڑکی کو گھر پہ بلا لیں, تیار کروا دیں, بہت مہنگا پڑتا ہے, تو بہت مہنگا پڑتا ہے, جیسے 50,000 دل بہت چاہتا ہے ان کا, لیکن افورڈ نہیں کر سکتے. ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے وہ خوبصورت دیکھے اس. تو آپ کی چینل پہ میں یہ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان کو فری میں میک اپ کروں گی. کسی بھی لڑکی کی اگر جو افورڈ نہیں کر سکتی, اگر اس کی شادی ہوگی تو آپ اس کا میک اپ فری میں کریں گی. ٹھیک ہے, یہ میں اس کو گفٹ کروں گی اپنی طرف, گفٹ کریں گی کسی بھی فیملی, کسی کی بھی ہو, اور وہ کہہ سکتی ہے کہ میں بینک سے تیار ہوئی ہوں, ساری زندگی وہ کہہ پائے گی مجھے ایک بڑے سیلون سے تیار ہونے کا موقع ملا جہاں یوزولی لوگ نہیں جا پاتے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہ میں کائنات منیر سے تیار ہوں. ایکسلنٹ, ویری گڈ, یہ تو بہت اچھا اسٹیپ ہے. مطلب یہ اس میں کتنے لوگ, کیونکہ پتہ ہے لیکن آپ کو بڑا مینج کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا اپنا کام بھی ہے ماشاءاللہ. اب اس میں ہم جو اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. مے بی آج یہاں کے بعد ہمیں کالز آنا شروع ہو جائے کہ میں افورڈیبل نہیں ہوں یا میں افورڈیبل نہیں ہوں. اس کے لیے بھی ہماری ایک ٹیم ہوگی جو ان کو وزٹ کرے گی.
جا کے دیکھے گی کہ ان کے فائنینس کنڈیشن کیسی ہے, یہ افورڈیبل ہیں یا نہیں. اس میں سے پھر ہم جو ہماری ٹیم ہمیں رپلائی کرے گی ہم فوراً ان کی بکنگ لیں گے. اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ میری ایک اوپن اناؤنسمنٹ ہے, ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا. کائنات یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کی ٹیم فار ایگزامپل 100 میں سے 20 لوگ اپروو کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ 20 کا بھی تو کام ہوا. بالکل 20 کا بھی تو کام ہوا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مطلب کم سے کم کچھ تو اسٹیپ کسی نے لیا. اور اگر یہ اسٹیپ آپ کا دیکھ کے آپ تو انسپائر کریں گی باقی سیلون والوں کو بھی کہ اگر وہ لوگ بھی یہ کرنا چاہیں, 20 آپ کے پاس آ جائیں, اگر 20 کسی اور کے پاس چلے جائیں گے تو 20 کسی, تو آپ 100 کمپلیٹ کر سکتے ہیں سارے مل کے ہم لوگ. بالکل. اور ایک کیمپین سٹارٹ ہو سکتی ہے, ایک کیمپین سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور یہ آپ انسپریشن کے لیے کر رہی ہیں کہ انسپائر ہو جاؤ آپ لوگ بھی کرو اچھا کام. تو یہ اچھا انیشیٹو ہے. کیونکہ عدنان یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر کاروبار کو کھولیں صرف کمانے کے. کیا بات کہ باقی لوگ بھی انوالومنٹ ہیں, کیونکہ صرف آپ اس کو نہیں پورا کر پائیں گی. ایسی بات ہے. کیونکہ پورا پاکستان ہے. میں فرسٹ سٹارٹ کرنے والی تو کہلاؤں گی نا. اور اس میں ایسے لوگ بھی شاید بیچ میں آئے 1-2% جو شاید افورڈ کرتے بھی ہوں گے, جو ہمارے کچھ ایسے. انفیکٹ میں تو یہ چاہوں گی کہ اگر یہ ہمارا جو بھی میں اس میں نے کہا نا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں, اللہ نے مجھے اتنا دیا, میرا فرض ہے کہ میں کروں. اور میرے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے. میرا تو یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں باقی سیلونز والوں کے ساتھ خود کنیکٹ ہو کے ایز اے ڈائریکٹر, مجھے کوئی اس میں عدنان شرم نہیں آتی کہ میں خود سے کال کیوں کر رہی ہوں, یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کسی کے اچھے کے لیے کام کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو خود مدد کرتا ہے کنیکٹ کر کے. اور میں پھر اس طرح کے ایونٹس بھی کنیکٹ کرواؤں کہ جہاں پر ایک وقت میں ہمارے پاس 100 برائڈلس تیار ہوں. کیا بات ہے. اور یہ ضروری نہیں وہ میرا سیلون ہو, باقی سب کا بھی ہو سکتا ہے, ہم کنیکٹ ہو جائیں. کائنات اتنے سارے کام کرتی ہیں, فیملی کو ٹائم دے دیتی ہیں؟ بہت کم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی ابھی میری ایک زندگی ہے, کیونکہ میں نے 9th کلاس کے بعد بزنس سٹارٹ لیا تھا اور تب 7 اسٹڈیز کی, 7 بزنس میں رہی. اور میں اگر اپنی زندگی کو سوچوں تو شاید جو راتیں کہہ سکتے ہیں, دن نہیں, وہ صرف فیملی کے لیے ہوتی تھی کہ کہیں ڈنر پہ چلے گئے, کوئی شادی بھی اٹینڈ کر لیا. ادروائز اور ویسے بھی عدنان مجھے اتنی زیادہ عادت ہے بزنس کی, کام کی, میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. جیسے میں اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتی, ایسے یہ بھی میری فیملی ہے. میرا ڈے کیئر آپ بلیو کریں, میں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ یہ میرا ڈے کیئر ہے, وہ میرا بچہ ہے. میرا سیلون میں کبھی نہیں سوچتی یہ سیلون ہے, میں کہتی ہوں یہ میرا بچہ ہے. اس لیے میں اس کے یہاں پر سارا دن دیتی ہوں. فیملی کیوں کہتی ہوں میں اپنے کسٹمر کو, کہ وہ میری فیملی ہیں. خیر آپ کی فیملی دیکھ کے خوشی بہت ہو رہی ہوگی, جو آپ کی سوچ ہے ماشاءاللہ ہر چیز کے, جو آپ کی گرپ ہے سیاست سے لے کے بزنس پہ, بزنس سے لے کے آئیڈیاز کے اوپر. تھینک یو سو مچ اس کے لیے. اور یہ جو میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں, بس آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ یہ جو پبلک کے لیے میں ایک سٹیپ لینا چاہ رہی ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اندر. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کام ہم کریں گے, اس کے ہمارے سٹارٹ لینے کے بعد لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. کیونکہ دیکھیے عدنان, پاکستان میں جتنی بڑی چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے, میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں, کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. تو پاکستانیوں کا دل ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اگر آپ وہ ختم کر دیں گی نا تو یہ لوگ آپ کا خود آ کے بولیں گے کہ یار کوئی چیز ایسی جگہ کھولیں جہاں پہ آپ فری میں کروا کے دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.